ناموری کے لیے زیادہ مہر مقرر کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں۔ چنانچہ آج کل بہت سی جگہوں پر اور بڑے بڑے شہروں کے اندر، مالدار گھرانوں کے اندر، اور جو مالی اعتبار سے بڑے اونچے درجے کے خاندانی اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں، وہ خاندانی روایات کا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہوئے شوہر کی وسعت سے کہیں زیادہ مہر باندھنے کا رواج ڈال دیا جاتا ہے۔ مرد کی وسعت سے کہیں زیادہ اپنی خاندانی وجاہت کو بچانے کے لیے مہر کو مقرر کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی پسندیدہ یا فخر کی بات نہیں ہے مہر کا زیادہ ہونا، بلکہ بسا اوقات یہ مہر کی زیادتی خود میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے اور دونوں کے درمیان ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر زوجین میں موافقت نہ ہو سکے تو شوہر محض اس لیے لڑکی کو معلق رکھتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے اسے مہر ادا کرنا پڑتا ہے، اور یہ زیادہ مہروں کے رواج کی وجہ سے لڑکیاں اور لڑکیوں کی عمریں عام طور پر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ڈھل جاتی ہے، اور مال و دولت کے انتظار میں نکاح سے رکے رہتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی بہترائی میں سے یہ ہے کہ اس کا رشتہ آسانی سے ہو اور اس کا مہر کم ہو۔ یہ روایت مجموع الزوائد کی 4 جلد صفحہ 255 پر نقل کی گئی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ خبردار، عورتوں کے مہروں میں سے حد سے تجاوز اور مبالغہ مت کرو۔ اگر یہ دنیاوی عزت اور اللہ کی نظر میں تقوی کی بات ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرمانے کے تم میں سب سے زیادہ مستحق تھے۔ مجھے معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات اور اپنی صاحبزادیوں میں سے کسی کا نکاح 12 اوقیہ چاندی سے زیادہ پر کیا ہو۔ یہ روایت مشکات المصابیح کی 2 جلد صفحہ 277، فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 12ویں جلد صفحہ 45 اور 46 پر نقل کیا ہے۔ مزید آگے کہ اس لیے خاندانی رسم کی پابندی کے بجائے اپنی وسعت کے اعتبار سے مہر مقرر کرنا چاہیے، آپسی رضامندی اور آپس میں مل بیٹھ کر کے مقرر کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر مہر فاطمی کی قیمت بھی چاندی کے مہنگا ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جائے تو جو حضرات اس کے متحمل نہ ہو انہیں مہر فاطمی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ جو لوگ وسعت رکھتے ہیں تو انہیں مہر فاطمی مقرر کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ان کے حق میں افضل ہے، لیکن جس کو وسعت نہیں وہ اس اقدام کی طرف محنت اور کوشش کرنے ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے فتاوی محمودیہ جو ڈھابل کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 12ویں جلد صفحہ 38 سے، اور مجموع الزوائد میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے مجموع الزوائد کی 4 جلد صفحہ 255 پر نقل کی گئی ہے۔ اور آگے سنن نبی داؤد میں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ الا لا تغالوا صدقۃ النساء فإنها لو كانت مکرمۃ فی الدنیا۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے کیا نام ہے سنن نبی داؤد کی 1 جلد صفحہ 287 اور سنن ابن ماجہ صفحہ 135، سنن الترمذی 1 جلد صفحہ 211، مشکات المصابیح 2 جلد صفحہ 377، کتاب المسائل 4 جلد صفحہ 289 اور 290 پر بھی نقل کی گئی ہے۔